أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج ہمارا درس قرآن سورہ النساء کے آیت نمبر 113 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عظیم کرم نوازیوں کا اور اپنے فضل کا ذکر فرمایا ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، کمالات اور آپ کے علم کی وسعت کا تذکرہ کیا ہے. پس منظر وہی ہے جو سب کا سبق گزر چکا کہ اس طامہ کے قبیلے نے اس کی صفائیاں دیتے ہوئے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اپنے حق میں ہم بات کرنا چاہیے تو اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی آیات طیبات نازل فرما دی. تو ابھی وہ جو ایک حادثہ پیش آیا تھا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی تھی اور اس کے قبیلے والے آپ کی رائے اپنے حق میں ہم بات نہیں کر سکے. ایک تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے تو ارادہ کیا تھا کہ وہ آپ کی رائے اپنے حق میں ہم بات کروا لیں، لیکن آپ پہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو خلاف شریعت ہو. اور اس سے بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام عصمت ہے، گناہوں سے پاک ہونا، وہ بھی واضح ہو رہا ہے. فرمایا ولولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیک آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت تو تہیہ کر لیا تھا طائفۃ منہم ان میں سے ایک گروہ نے، ان یضلوک کہ وہ غلطی میں ڈالیں آپ کو، وما یضلون اور نہیں غلطی میں ڈال رہے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء اور نہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی، وہ آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. وانزل اللہ اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے علیک آپ پر الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت، وعلمک اور سکھا دیا ہے آپ کو ما لم تکن تعلم جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے. وکانا فضل اللہ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے علی کا آپ پر عظیم عظیم، اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پہ ہماری بڑی کرم نوازی ہے، بڑا فضل ہے اور آپ پر بڑی رحمت ہے کہ اس خاص واقعہ میں انہوں نے آپ سے جو غلط فیصلہ کروانے کا ارادہ کیا تھا وہ کروا نہیں سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے شامل حال ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی غلط راستے پہ چل پڑے. تو وہ جو خیال کر رہے تھے کہ آپ سے یہ فیصلہ کروائیں تو وہ در حقیقت اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور آپ کو وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے نہیں. رحمت خدا بندی، فضل خدا بندی، حفاظت خدا بندی آپ کے ساتھ ہے. پھر آگے فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، آپ پر کتاب و حکمت اتاری گئی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری ہے، اور کتاب کیا ہے؟ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا تبیان لکل شیء، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر قسم کے علوم و معارف اس کتاب کے اندر ہیں. حلال حرام، اوامر و نواہی، ان کی سب تفصیلات اس قرآن پاک کے اندر ہے. علوم کا یہ ذخیرہ ہے قرآن پاک. پھر آگے ارشاد فرمایا وعلم والحکمہ، اور ہم نے آپ پر حکمت اتاری ہے. حکمت، اس کے جو معنی اور مفاہیم ہیں پیچھے تو اس میں بھی گزر چکے. ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سنت عطا فرمائی، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، آپ علیہ السلام کی سنت، یعنی آپ قرآن پاک کی تشریح کرتے ہیں، توضیح کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا کہ آپ اپنی طرف سے بھی احکامات کی حلت و حرمت کو بیان کرتے ہیں.
پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. اب یہ آیت طیبہ کا یہ ٹکڑا بھی انتہائی اہم ہے. ایک تو کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے، علوم کا خزانہ ہے، حکمت آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ کے قلب اطہر پہ اللہ رب العزت نے علوم کو القاء کیا ہے، قرآن پاک کے علاوہ بھی جو آپ نے اپنی حدیثوں کی شکل میں ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں. اور بات ختم کرتے ہوئے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ جس کے آپ نہیں جانتے تھے، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے. اہل سنت و جماعت کا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی علوم ہیں، علوم ظاہریہ مطلب کہ جس وقت آپ صحابہ کے سامنے موجود تھے انہیں باتیں سکھا رہے تھے، علوم غیبیہ یعنی وہ باتیں، وہ امور جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، یعنی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کی باتیں، اخبار، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف آوری کے بعد قیامت تک کی باتیں، جنت اور دوزخ کی باتیں. اب جو ہماری نظروں سے پوشیدہ چیزیں ہیں وہ علوم غیبیہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ سب آپ کو سکھا دی ہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی بات جو میں نے عرض کی ہے اس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا دولت المکیہ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جہاں کے تمام اہل علم کے علوم اور لوح و قلم کے علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے سمندر کے سامنے ایک قطرہ کی طرح ہے. یعنی رب العزت نے جو آپ کو علوم عطا فرمائے ہیں. اور یہاں ایک بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ حضور کے پاس جتنے بھی علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو علوم عطا فرمایا یہ عطا فرمانے کے بعد اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں آئی. اللہ رب العزت کے علوم غیر محدود ہیں، لا متناہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے جو اللہ کے ذاتی علوم ہیں، جو لا محدود ہیں، غیر متناہی ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جتنے بھی علوم ہیں وہ عطائی ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہیں اور محدود ہیں. اب ان کی حد کیا ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے. حد جانے جسے دیا گیا اور جس نے دیا، ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے. ہمیں جو قرآن نے بتایا ہے، جو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے ذکر کیا، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ چلا ہے. قرآن نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جس بات کا آپ کو علم نہیں تھا ہم نے آپ کو سکھا دی ہے. اور حضور نے خود جو ارشاد فرمایا، جو بیان فرمائے علوم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے، صحیح مسلم باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یکون الی قیام الساعہ کی حدیث نمبر 2892 ہے. اب دیکھیے حدیث کتنی ایمان فروز ہے. حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر ظہر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. آپ کا خطاب جاری تھا. اب اس خطاب میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا جو صبح فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ خطاب چلتا رہا. اللہ اکبر، شام تک یہ خطاب جاری رہا. اس میں کیا حضور نے ارشاد فرمایا؟ صحابی رسول حضرت عمر بن اخطب جو وہ خطاب سننے کے لیے موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ فاخبرنا بما کانا و بما ہوا کائن، فرمایا جو کچھ ہو چکا اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس کی خبر حضور نے ہمیں دی. وہ علم، وہ باتیں حضور نے ہمارے سامنے بیان فرما دی. اب دیکھیے اس حدیث پہ ذرا غور کیجیے. جب انہوں نے بات بیان کی تو فرمایا بما کانا، جو کچھ ہو چکا، و بما ہوا کائن، اور جو کچھ ہونے والا ہے. یعنی جس وقت حضور یہ خطاب فرما رہے تھے اس سے پہلے کائنات کی ابتدا سے اس وقت تک جو کچھ ہو چکا تھا سب حضور نے بتا دیا، اور جو کچھ آگے ہونا تھا وہ سب حضور نے بتا دیا. پھر آگے فرماتے ہیں فَعَلَمُنَا احفظنا، فرمایا ہم میں بڑا عالم وہ ہے جس نے اسے
زیادہ یاد رکھا۔ اب ہم جب کہتے ہیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہیں، کہ جو کچھ ہو چکا وہ حضور نے بیان کیا، جو کچھ ہونے والا وہ حضور نے بیان کیا، تو ہمارا یہ عقیدہ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2892 سے ثابت ہے، حضور عالم ما کان و ما یکون۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی نے قصیدہ فضلہ شریف میں کئی خوبصورت بات کہی ہے، حضور کی بات کا میں نذرانہ عقیدت پیش کی ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اور آخرت آپ کی جود و سخا کا صدقہ ہے، اسی میں سے ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ